السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس کا فون آیا تھا بنگی دیو کے بندر کا، ہاں تو لگاؤں لائن پہ لاؤں؟ ہاں لائن پہ لو۔ ٹھیک ہے لیتا ہوں، چلو۔ لو لائن پہ۔ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا مطلب، ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر خود کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا۔ دیوبندی صاحب، ہیلو ہیلو، جی بولے۔ کون بول رہے ہیں؟ میں محمد منہاج العابدین حضرت۔ منہاج العابدین، کہاں کے رہنے والے ہو؟ بھوبنیشور اڑیسہ۔ بھوبنیشور کے، اچھا اچھا، کیا کام کرتے ہو منہاج صاحب؟ میں عربی اول میں پڑھتا ہوں۔ ہاں پڑھتے ہو مدرسے میں؟ کون سی جماعت کی؟ آواز صاف نہیں آ رہی، کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ عربی اول۔ عربی اول میں پڑھتے ہو، اچھا۔ تو آپ دیوبندی مدرسے میں پڑھ کے جب عالم بنو گے، عالم بننے کے بعد بھی ہم سے منہ چھپا کے رہنا پڑے گا، ہمارے سامنے تو کبھی بیٹھ نہیں پاؤ گے، کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھو۔ تمہارے دیوبندی عالموں کے پاس ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں، تم کو نصیحت کرتا ہوں، تم کبھی بھی بریلویوں کے سامنا کبھی دیوبندی مولویوں کو کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے، ہمت نہیں ہوگی کوئی دیوبندی کو ہمارے سامنے بات کرے۔ تو آپ مدرسے میں پڑھنا چھوڑ دو، دیوبندی مدرسے میں پڑھنا چھوڑ دو، ہمارے مدرسے میں پڑھو، میں تم کو اچھے مدرسے میں داخلہ کراؤں گا اور ایسا عالم بناؤں گا کہ پورے بھوبنیشور کو تم رونق بخشو گے، اور سارے بھوبنیشور کے سارے دیوبندی مولوی تم سے کانپیں گے، جیسا آج میرے نام سن کے سارے دیوبندیت کانپتے ہیں، تھر تھرا کے کانپتے ہیں، سمجھے؟ آپ دیوبندی کا تم سوال آپ سنو، غور سے ذرا سنو منہاج صاحب، تم غور سے ذرا سنو کہ دیوبندیوں نے جو کتاب میں لکھا ہے ان باتوں کو ایک ان پڑھ، تم اگر پہلے کے اول میں ہو تم بھی سمجھ سکتے ہو، اگر اول بھی نہیں پڑھے ناظرہ بھی نہیں پڑھے، بالکل ان پڑھ گوار ہے، اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیوبندیوں کی کتاب غلط ہے، پھر ان کے مولوی اس لیے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ورنہ جہاں پر آپ دیکھو مہاراشٹر میں 5 مسجد ہے ایک شہر میں، دیوبندیوں کے مدرسہ ہے، مسجد ہے، سب کچھ ہے، وہاں جا کر میں 2 سال رہا، محنت کیا، الحمدللہ بہت سارے لوگ بریلوی ہوئے اور بریلویوں کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ تو دیوبندیوں کی ہمت، میں نے پہلے یہ نہیں، میرے بہت مخالفت کیے، مجھے مارنے کی کوشش کیے، میرے ساتھ بدتمیزی کیے، ہمارے مسجد کام روکنے کی کوشش کیے، نماز بہت بار بند کرایا، اس کے بعد بھی ہم نے کہا کہ یہ سب جھگڑا کرنے کے بجائے سامنے آ کے بیٹھو، تمہارے 5 مولوی آ کر بیٹھو، میں اکیلا تمہارا جواب دوں گا، اور میں جو سوال کروں گا تمہارے 5 مولوی مل کر جواب دو، لیکن کوئی نہیں دے پایا۔ اب تم کیا دے پاؤ گے؟ تم بھی عالم مفتی ہونے کے بعد بھی میری بات تم کو یاد آئے گا، جب بھی کوئی بریلوی نظر آئے گا نا تمہارے ہارٹ اٹیک ہونے جیسا حالت ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھو، شان سے سر اٹھا کر جیو۔ کیا بولتے ہو منہاج صاحب؟ اچھا، کون سی عقائد سے اختلاف ہے ذرا بتاؤ نا، وہی تو میں یہی تو میں سمجھانے کے لیے فون کیا، اگر ہمارے عقیدہ سمجھ میں آ جائے تم آج ہی ہمارے مدرسے میں آ جاؤ گے، دیوبندی مدرسہ کو لات مار کے ہمارے مدرسے میں آ جاؤ گے۔ بتاؤ تمہارا کون سے عقیدے سے اختلاف ہے؟ اچھا، تو علم غیب پر بات کرتے ہیں، علم غیب پر بات کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ما اخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع بھی میں جانتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی میں جانتا ہوں۔ ہاں، کتاب الصلاۃ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں۔ رکوع کسے کہتے ہیں؟ جب سر جھکاتے ہیں، کمر جھکا کے، ہاں، رکوع نماز کی ایک حالات ہے جو ظاہری حالات ہیں، اور خشوع
تمہاری آواز بالکل صاف نہیں ہے، تم ذرا دور ہٹ کے بات کرو، تم گھر کے اندر سب کے سامنے بیٹھ کے بات کرو، بچے چلا رہے ہیں، ذرا الگ ہو جاؤ، تھوڑا بات سمجھنے کی باتیں کر رہا ہوں میں تاکہ تم کو سمجھ میں آ جائے۔ گڑبڑ آ رہی ہے۔ ہاں میں ذرا تھوڑا دور ہٹ کے بات کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ما اخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ہاں تو خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کسے کہتے ہیں؟ ذرا خشوع کے معنی بتاؤ، جانتے ہو؟ خشا یا خشیہ؟ آپ بتائیں ہاں خشوع تو کیا ہے؟ آپ بتا دیں۔ ہاں خشوع کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ نماز کی حالت میں خشوع دل کے حالات، دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کی کیفیت۔ ہاں دل کی کیفیت کا نام ہے خشوع۔ اب دل کی کیفیت کیا غائب ہے یا ظاہر ہے؟ اندر کی بات ہے، غائب ہے نا؟ اندر کی بات ہے۔ غائب ہے، غائب جیسا علم غائب کے بارے میں۔ تو جب خشوع دل کے حالات کا نام ہے اور دل کے حالات غائب ہے، اور غائب کا نبی خود اپنی زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، یہاں کوئی تعویل کی بھی ضرورت نہیں، یہاں کوئی تفسیر تشریح کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں میں تمہارے رکوع کو بھی جانتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں۔ پہلی دلیل علم غائب کی۔ اور علم غائب کو ماننا، ایک بات سنو، علم غائب کے بارے میں تمہارے اشرف علی تھانوی خود لکھا ہے، جانوروں کو بھی علم غائب حاصل ہے، مخلوق کو چوپائے سب کو علم غائب حاصل ہے۔ نبی کی گستاخی تو کیا ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، لیکن یہاں پر جانوروں کے لیے، مخلوق کے لیے علم غائب مانا۔ آپ تم کہتے ہو علم غائب نبی کو نہیں ہو سکتا، نبی کو مانے تو شرک ہو جاتا ہے، تو جانوروں کو مانے تو شرک نہیں ہو رہا ہے۔ اس حساب سے تو اشرف علی تھانوی خود مشرک ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کی صفت میں تو جانوروں کو سب کو شریک کر رہا ہے۔ ہاں اس کا کیا جواب ہے؟ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرے نبی غائب بتانے میں بخیل نہیں۔ اب بخیل نہیں کیا ہے؟ سخی ہے، بتانے میں سخی ہے، غائب ہے۔ سخی کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ہو اور دیتا بھی ہو اس کو کہتے ہیں سخی، اور جس کے پاس ہو اور نہ دے اس کو کہتے ہیں بخیل۔ یعنی بخیل ہونے کے لیے، سخی ہونے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ ہاں اب جس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو سخی اور بخیل نہیں کہا جائے گا۔ جس کے پاس ہو اور دیتا بھی ہو اس کو کہتے سخی، اور جس کے پاس ہو اور نہیں دیتا ہو اس کو کہتے بخیل۔ اب نبی کو اللہ فرما رہا ہے میرے نبی غائب بتانے میں بخیل نہیں، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے نبی سخی ہے۔ جب نبی غائب بتانے میں سخی ہے تو خود نبی کے پاس غائب ہے جبھی تو سخی ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ سورہ جن کے اندر فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ غائب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو۔ یعنی مگر کہنے، حروف استثناء کے بعد بحث پڑھے؟ ہاں استثناء کا بحث پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں کوئی معبود، اور اللہ کے بعد جو ہے وہ اثبات ہے۔ اللہ کے آگے جو لفظ ہے اس کے خلاف اللہ کے بعد والے الفاظ ہوں گے۔ ہاں جیسا لا الہ نہیں کوئی معبود مگر ہے، کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے نا، اللہ معبود ہے نا، تو اللہ معبود ہے لیکن شروع میں انکار ہے اور بعد میں اثبات ہے۔ تو اسی طرح عالم سنو پوری بات سنو، اسی طرح علم غیب پورا تم کو ثابت کر کے رکھوں گا، اس کے بعد تم کو حاضر و ناظر کی بھی سمجھاؤں گا، اور کیا کیا تم پوچھے ہر بات تم کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ اور تم کو بہت جلدی انشاءاللہ ہمارے مدرسے میں فری میں ہم پڑھائیں گے، سارا خرچہ ہم نبھائیں گے، اور ہمارے مدرسے میں بہت بہترین پڑھائی ہوگی، اور ایسا پڑھائیں گے سارے بھوونیشور کے، آپ پورے اڑیسہ کے دیوبندی تم سے کانپیں گے، ڈریں گے۔ ہاں اور بدعقیدہ، ہر بدعقیدوں کو مقابلہ کرو گے
اور صحیح دین و اسلام تم ساری دنیا میں پھیلاؤ گے. ایسا عالم ہم بنائیں گے انشاءاللہ. آپ بتاؤ اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسا اثبات اور نفی دونوں کے بیچ میں حروف استثناء آتا ہے, حروف استثناء دونوں کے بیچ میں آتا ہے, لا الہ الا اللہ. تو اسی طرح اس آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. غائب اللہ عالم الغیب ہے, کسی کو غائب پر اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو دیتا ہے. تو پسندیدہ رسول میں سب سے بڑا پسندیدہ رسول کون ہے؟ ہاں محمد رسول اللہ. تم کہہ رہے نبی کو غائب نہیں ہے, کتنی بڑی شرم کی بات ہے. ہاں قرآن اللہ تعالیٰ صاف اعلان کر رہا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیات نمبر 113 اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ہاں اور عالم اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے, جو آپ نہیں جانتے تھے. جو میں ہر چیز داخل ہے, جو آپ نہیں جانتے تھے. کیا نہیں جانتے تھے؟ ہر چیز جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہوا. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جو اپنے نبی کو, اپنے محبوب بندے کو قرآن سکھایا. کون قرآن؟ نبی کو قرآن کس نے سکھایا؟ ہاں اللہ نے سکھایا. اللہ کے سکھانے, اللہ ہے استاد, نبی ہے شاگرد. اللہ کے سکھانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کے صفات میں کوئی کمی نہیں, اللہ کے سکھانے میں کوئی کمی نہیں. نبی کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے, نبی کے سیکھنے میں بھی سمجھنے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اور قرآن میں کیا؟ قرآن میں کوئی چیز کی کمی ہے؟ قرآن میں ہر چیز ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. وہ جو سوکھی یا تر چیزیں ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تبیان لکل شیء, کہ قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. اور یہ پورے قرآن کو اللہ کے نبی کو اللہ نے کیسا سکھایا معلوم؟ ہر چیز کے بارے میں نبی کو اللہ نے ایسا سکھایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانہ. قرآن کا بیان بھی سکھایا. قرآن کا بیان کیا ہے؟ پوری تفصیل کے ساتھ, ایک ایک آیات کی تفصیل, خلاصہ, ایک ایک آیات کا اندر کی سارے رموز, سارے اسرار, ہر چیز نبی کو سکھا دیا. قرآن کے اندر کمی نہیں ہے, اللہ کے سکھانے میں کمی نہیں ہے, نبی کے سیکھنے میں کمی نہیں ہے. تو پھر تم کون سے کمی ڈھونڈتے ہو؟ ذرا بتاؤ مجھے. ایسی کوئی چیز جو نبی کو اللہ نے نہیں دیا. ہاں بتاؤ جی منہاج صاحب, ذرا بتاؤ کون سی کمی آپ کو دکھ رہا ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیز ہے مطلب جس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو ہر چیز مطلب علم غیب نہیں ہے. علم غیب نہیں ہے تو قرآن, پھر قرآن کی آیات, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم قرآن کی آیات کو آیات سے ٹکراؤ مانتے ہو. قرآن میں ایک آیات میں تو ہے قرآن نبی کو علم غیب ہے, دوسری آیت میں ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. تو اس کا تم اس مسئلہ کو حل کرنا پڑے گا, اور نہ ایک آیات کو نہیں مانو گے تو بھی مسلمان نہیں رہو گے, ہے نا. ہاں تو میں بول رہا ہوں سنو, ایک سوال کا میرا جواب دو, پھر میں اگر تم کو جواب نہیں آتا تو میں جواب دوں گا. میں یہ بول رہا ہوں پھر قرآن کے آیات کو آیات سے ٹکرا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے, اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, اس میں ٹکراؤ ہوتا. تو اگر قرآن کو ٹکراؤ مانو گے تو قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے کا ہی انکار ہوگا, اللہ کی کتاب اللہ ہونے کا ہی انکار ہو جائے گا. اور قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو اس کا دونوں آیات کا
दोनों आयत को समझना पड़ेगा, दोनों में तत्बीक करना पड़ेगा, दोनों को मिलाकर अकीदा बनाना पड़ेगा। समझे? तत्बीक कहते हैं दोनों आयत को मिलाकर, दोनों आयत को मानकर अकीदा मानना पड़ेगा। दोनों आयत को, एक आयत को छोड़कर दूसरी आयत को लेकर तुम अकीदा बनाओगे तो आयत का इनकार होगा, कुफर लाजिम आएगा। समझे? आप तुम आयत पढ़े, वो भी कुरान की आयत है, हम उस आयत को भी मानते हैं। हम कैसा मानते हैं मालूम? हम मानते हैं जहाँ पर इनकार है वहाँ जाती उलूम का इनकार है, क्योंकि अल्लाह के नबी जाती तौर पर, अज़ली तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह की अता से, अल्लाह के दिए हुए, अल्लाह के दिए हुए इल्म से अल्लाह के नबी आलिम है। समझे? और जहाँ पर इल्म का इस्बात है वहाँ नबी के अताई इल्म का इस्बात है, और जाती इल्म का इनकार है, क्योंकि जाती तौर पर अल्लाह ताला किसी को अल्लाह की सिफात का शरीक नहीं है जाती तौर पर। हाँ, अल्लाह ताला जिसको अता करे वो अल्लाह की सिफात का मजहर बनता है। समझे? जहाँ इनकार है वो जाती उलूम का इनकार है, और जहाँ इस्बात है वहाँ अताई उलूम का इस्बात है। दोनों आयत को मानना पड़ेगा। अगर एक आयत को तुम मान नहीं रहे हो तो फिर तुम मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं। समझ में आई? आवाज कट रही है मोहतरम, मैं बात करके आपसे कभी अगर नहीं, मैं आपको समझाए ना, आप सुनते रहो, आप जो गौर से सुनो। आवाज कट रही है, साफ आ नहीं रही है। आवाज साफ नहीं आ रहा है? चलो कल फिर मैं आपको एक मसला तो इल्म गैब का हल हुआ, और भी कोई एतराज इश्काल रहा तो कर सकते हो, ठीक है? इल्म गैब के हाजिर नाजिर का भी जवाब दूंगा, हर मसले का पूरा मुकम्मल आपको तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, ना कोई बदतमीजी होगी, ना कोई गाली गलौच होगा। आप फोन करना, बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको समझ, देखो आप जिस कोई दुनिया में किसी मौलवी का कलमा पढ़े हो क्या? नबी का कलमा पढ़े? तो जो नबी के वफादार है उनके साथ रहना चाहिए। सहाबा इकराम देखो, जिंदगी अपने रिश्तेदारों को छोड़े, अपने खानदान को छोड़े, अपने वतन को छोड़े, नबी के खातिर, हक के खातिर। अब तुमको कोई, अगर तुम देवबंदियत छोड़ दोगे तो कोई तुमको फांसी पे नहीं लटकाएगा। हाँ, तुम हक देखो, अगर जो हक है, अगर हम हक पर हैं तो हमारा मसलक कबूल करो, हमारे रास्ता इख्तियार करो। और हम कसम खाकर कहते हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं, हमारा रास्ता ही हक पर है, कोई देवबंदी हक पर नहीं हो सकता। क्योंकि देवबंदियों की किताब में गंदी बातें, बहुत सारी गंदी गलीज बातें लिखे हुए हैं, कुफरिया इबारत लिखे हुए हैं। देवबंदियों की किताब में लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है। देवबंदियों की किताब में लिखा है नबी का इल्म पागल और जानवर की तरह है, माज़अल्लाह। देवबंदियों की किताब में लिखा है शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। देवबंदियों की किताब में लिखा है नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है। ऐसी गंदी बातें लिखे हैं, तो आप मुसलमान होने का दावा देवबंदी कर ही नहीं सकते हमारे सामने। आप चाहे मुफ्ती बनो, मुहद्दिस बनो, कुछ भी बनो, लेकिन हमारे सामने नहीं बैठ सकते। अगर हमारे मदरसे से आलिम बन गए ना, पूरे उड़ीसा में तुम कोहराम मचा दोगे। समझे? तुम्हारे इल्म से जलजला बर्पा हो जाएगा पूरे उड़ीसा में। इसलिए बराए मेहरबानी तुम अपने ऊपर मेहरबानी करो, हक को कबूल करो, वरना देवबंदियों के अकीदा के बारे में बात कर सकते हो। और हमारे अकीदा जो हमने आज इल्म गैब पर बात किया, अभी अगर आपके पास वक्त है तो हाजिर नाजिर पर भी बात करते हैं। हाँ, कल मगरिब के बाद आप फुर्सत में होंगे? मगरिब के बाद? हाँ, हो सकता है मगरिब के बाद फुर्सत में रहूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, बात करेंगे, दिन में बात करेंगे। हाँ, वो क्या है, कीड़े मकोड़े की आवाज, इतने आवाजें आ रही है। ये आसपास में बाग है ना, बाग बगीचे, पानी, तो कीड़े मकोड़े की आवाजें आ रही, बहुत आवाज साफ नहीं आ रही रात में। तो दिन में बात करेंगे। आप जो है असर के बाद कॉल कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको याद रखें 5 बजे आपको कॉल करूंगा, ठीक है? 5, सवा 5 बजे कल शाम को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? अच्छा, ओके।